نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر سارے رسول میرے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اول من یحرق حلق الجنہ، یہ جنت اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کہ کون آ گیا ہے جنت کے دروازے پر؟ کہا آواز آئے گی کہ محمد آئے ہیں، کہا ہاں جنت اللہ کی ہے لیکن اس کا دروازہ محمد عربی کھولیں گے۔ فرمایا اول من یحرق حلق الجنہ، فرمایا جنت کے دروازہ فیفتح اللہ لی، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ فرمایا میں داخل ہوں گا، فقراء مومنین داخل ہوں گے۔ فرمایا سنو سنو، انا اول الاکرمین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، جتنے اولین و آخرین ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اکرم ہے، سب سے زیادہ کوئی عزت والا ہے تو فرمایا میدان معاشر کے اندر دیکھ لینا اللہ نے تمہارے نبی کو مقام عطا فرمایا۔ اگلا جملہ سنیے گا، حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، گھر کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں، گھر کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں، میرے سامنے حدیث رسول کھلی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخرا، انا خاتم النبیین ولا فخرا، انا اول شافع و مشفع ولا فخرا۔ سنو سنو، فرمایا کہ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ اول و آخر جتنے لوگ ہیں فرمایا کوئی وہاں پر بات نہیں کر سکے گا، مخلوق خدا پھر رہی ہوگی ادھر سے ادھر تمہارے لیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہمارا حال دیکھیں کیا ہے، پسینوں سے ڈوبے جا رہے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کیجئے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل سے نکال دے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، فیصلہ ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، کم سے کم یہاں سے نکل جائیں، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں۔ نہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، آج کون بات کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر؟ ہمارے کچھ دوست خالی پہلا ٹکڑا پڑھ کے یہی رک جاتے، کہتے میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ بھائی آگے تو پڑھو، قرآن تو پورا پڑھ لو، وہ قرآن تو پورا پڑھ لو یار۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ہاں وہی کرے گا جس کو اللہ نے اذن عطا فرمایا ہوگا، وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ ابو البشر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا طوفان نوح کے بعد آپ کے ذریعے سلسلہ چلا، آپ سفارش کیجئے، فرمایا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سفارش کیجئے، فرمایا بالکل نہیں، آگے جاؤ، میں نہیں کر سکتا ہوں، میری آج یہ طاقت نہیں، اللہ کا جلال عروج پر ہے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے پاس، اللہ نے آپ کو شرف کلام عطا فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں، فرمایا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چلتے چلتے یہ مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی کہ آپ تو کلیمت اللہ ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی والدہ کو یہ مقام عطا فرمایا، آگے بڑھیے، آج مخلوق خدا کی مشکل کشائی کیجئے، اس مشکل سے مخلوق خدا کو نکالے۔ وہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تمہیں نجات چاہیے ہے تو محمد کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب
مخلوق پہنچے گی، سب کہہ رہے گے، نبی اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، او میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میرے غلاموں آ جاؤ، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث شفاعت کو آپ دیکھیں، اس حدیث شفاعت کے اندر کیا ناز ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر بھی فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا یہاں پر بھی انہی کی بارگاہ کی شفاعت چلے گی، سفارش چلے گی۔ میدان معاشر کے اندر بھی کسی کا سکہ نہیں چلے گا تو مصطفیٰ کا سکہ چلے گا، مدینے کے تاجدار کا سکہ چلے گا، آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے، اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا سجدہ کریں گے، ایسی عاجزی انکساری پیش کریں گے، ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر انور کو تو اٹھائیے نا، اپنے سر کو تو اٹھائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا، اے میرے مالک مولا جب تک مجھے اذن شفاعت نہیں ملے گا۔ ارفع راسک یا محمد قلت اسمع، فرمایا آپ اپنے سر کو تو اٹھائیں، فرمایا جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، سل توتا، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت پر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان کو دیکھیں آپ۔ حضور کسی اور کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے مانگیں گے۔ فرمایا حبیب سر کو اٹھائیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، یہ ان کی محبتیں، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اکرام ہے۔ اور امتی آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کیا حضور کا ذکر کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ حضور کی تشریف آوری پر اس ماہ مقدس میں جو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کبیر ملا ہے، رحمت عالی اور نعمت عظمی ملی ہے، ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج بھی امت اس پر بحث کر رہی ہے، آج بھی امت اس پر مناظرے کر رہی ہے، آج بھی امت سوشل میڈیا پر لڑ رہی ہے اور بچوں کو حضور کے ذکر سے دور کیا جا رہا ہے۔ تم کچھ اور نہیں کر سکتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یار یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے، تم وہ کر لو کہ جو جائز ہے۔ تم قرآن کھولو اور قرآن کے اندر حضور کی شان کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ تم رسول اللہ کی حدیثیں کھولو، اس کے اندر جو عظمت مصطفیٰ کی حدیثیں وہ پڑھنا شروع کر دو۔ تم کہتے ہو نہیں 12 ربیع الاول نہیں یکم ربیع الاول ہے، تم یکم کو کر لو، نہیں یکم نہیں ہے 9 ربیع الاول ہے، تم 9 کو کر لو، نہیں 9 نہیں ہے 13 ربیع الاول ہے، تم 13 کو کر لو۔ بھائی کر تو لو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ امت کو الجھا کے ذکر مصطفیٰ سے دور کرنا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، یہ ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کہ میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنی دکانوں کو سجائیے، اپنے دلوں کو درود پاک سے سجائیے، لیکن ایک بات یاد رکھ دیجئے کہ اپنی مسجدوں کو سجدوں سے بھی آباد کریں۔ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نہ ہو کہ چوکوں پر میلاد ہوتا رہے، روڑوں پر میلاد ہوتا رہے، ہماری گلیاں تو سجدی رہیں لیکن ہماری مسجدیں ویران ہوں۔ جس چیز سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، حضور خود فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اگر اس مہینے میں بھی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ تو یہ بتائیں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔
رب تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔